حصے کو نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: الف کو جلدی سے پڑھیں، جیسے الف۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے الف کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الف الف، یہ غلط ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ الف اصل میں 3 حرفوں سے مرکب ہے: حمزہ کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر اور فا الف۔ اور زبر زیر پیش کا قاعدہ ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھیں، اور بچے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض بچے الف کے اندر جو لام ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الف، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے نیچے زیر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو زیر کو جلدی سے پڑھیں، نہ کہ یا سے بدل کر پڑھیں، جیسے الف، یہ غلط ہے۔ بعض بچے الف کے اندر جو لام ہے اس کو مجہول کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الف الف، یہ غلط ہے۔ لیکن اس کی نشاندہی اور پڑھنے کا طریقہ کسی ماہر فن استاد سے کی جا سکتی ہے۔ بعض بچے الف کے اندر جو فا ہے اس کو پا پڑھتے ہیں، جیسے الف، یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہاں پر فا ہے نہ کہ پا، اور قرآن مجید میں پا ہے بھی نہیں۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، مثلا الف کے بجائے الف پڑھ رہا ہے، تو اس کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے سامنے صحیح ادائیگی کریں، جیسے الف، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے الف، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے، کیونکہ بچہ اپنے ذہن کے مطابق صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو صحیح ادائیگی کیا ہے؟ صحیح ادائیگی ہے الف۔ اور غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے پڑھتے ہیں الف، یعنی شروع کے جو حمزہ ہے زبر کو کھڑی زبر سے بدل کر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، الف، یہ غلط ہے۔ اور بعض بچے الف پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی سے پڑھیں، نہ کہ یا سے بدل کر پڑھیں، الف۔ اور بعض بچے الف کے اندر جو لام ہے اس کو مجہول پڑھتے، الف، یہ بھی غلط ہیں۔ اور بعض بچے الف کے آخر میں جو فا ہے اس کو پا پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح ادائیگی کیا ہے؟ الف۔